بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اب ہم ہیں مسجد عریش کے پاس جو بدر کے مقام پر واقع ہے۔ مسجد بہت ہی عالیشان ہے ماشاءاللہ، آپ نظارہ کر سکتے ہیں اندر سے اس مسجد کا، کیا ہی خوبصورت منظر ہے، اور اس کا جو ماربل وغیرہ بنایا ہوا ہے الحمدللہ بہت ہی عالیشان ہے۔ اور سامنے یہ ممبر ہے امام صاحب کے خطبہ دینے کے لیے، اور یہ محراب ہے، یہاں پر امام صاحب نماز وغیرہ پڑھاتے ہیں الحمدللہ۔ مسجد عریش کے باہر کا حصہ ہے یہ، اور یہ ہے مسجد عریش، مقام بدر میں واقع ہے، اور کہا جاتا ہے کہ بھائی یہیں پر جنگ بدر ہوئی تھی، یہ وہ میدان تھا۔ تو ان مقامات میں کہاں پر ہوئی ہے یہ بالکل صحیح، یہ اللہ ہی بہتر جانے کون سی جگہ پہ کون سے مقام پر ہوئے۔ تو بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ابو جہل کی وغیرہ کی خبر ہے، اس لیے پتھر ڈالتے رہتے ہیں لوگ یہاں پہ، واللہ اعلم۔ اور بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنا ٹینٹ لگائے ہوئے تھے جہاں پر یہ مسجد بنی ہوئی ہے۔ بہرحال اللہ خیر کے معاملات کرے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ منورہ جاتے، یہ بھی ایک تاریخی مقام ہے، اور یہ مقام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اس جگہ پر بہت ہی بڑی فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے نام فتح، یعنی بہت ہی بڑی عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے جیت مسلمانوں کے نام کی۔ اسلام کی پہلی لڑائی اسی مقام پر ہوئی۔ اس مقام کو بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بدر کیا ہے؟ بدر بن عامر ایک انسان تھا، تو اس نے اس جگہ پر ایک کنواں کھدوایا لوگوں کے لیے، تو اس کنویں کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس بستی کا نام بھی بدر بول کر رکھا گیا۔ بہرحال بدر کی لڑائی کے بہت سارے وجوہات ہیں، ان میں سے دو وجوہ ہمیں تاریخ میں زیادہ ملتے ہیں۔ ایک تو پہلا یہ تھا کہ مشرکین کی مسلمانوں سے دشمنی تھی، 13 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں تکلیف دی گئی، اس پر اللہ کے نبی صبر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ہم لوگوں کو حبشہ کی طرف بھیجو، پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ مدینے کی طرف روانہ ہو، تو صحابہ کو دھیرے دھیرے بھیجتے گئے۔ اللہ کے نبی کو بھی حکم ہوا تو اللہ کے نبی بھی آگے ہجرت کا واقعہ سب آپ سنے ہیں، دیکھے ہیں وغیرہ۔ اب یہاں پر آنے کے بعد بھی مشرکین خاموش نہیں بیٹھے۔ اب ان لوگوں نے دیکھا کہ بھائی بہت بڑے سردار مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اب ایسے ہی مسلمانوں کو ہم آزاد چھوڑ دیں گے تو یہ لوگ ہمیں ایک نہ ایک دن ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے، ہمیں ختم کر دیں گے۔ یہ تو کیا ہے، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہی، آج بھی چل رہی، اب بھی چل رہی، جنگیں بھی چل رہی۔ لیکن ان لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں، جب تک مسلمان دنیا میں زندہ رہے گا اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلائے گا۔ جب دنیا سے مسلمان ہی ختم ہو جائے گا، کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا، تو اللہ کو اس دنیا کی بڑی سلامتی۔ تو دشمن تو ہر زمانے میں تھے، اب یہاں پر آنے کے بعد بھی ان لوگوں نے دشمنی جاری رکھی، ایک وجہ تو۔ دوسری وجہ تجارتی قافلے وغیرہ جو شام کی طرف جاتے تھے وہ مسلمانوں کے مدینے سے راستے ہو کر جاتے تھے، بہرحال یہ بھی ایک دوسری وجہ ہے۔ تب ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی مسلمانوں کو ہمیں کمزور کرنا ہے، مٹانا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ان لوگوں نے دشمنی کا ایک پلان بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کو خاموش بیٹھنا نہیں، آپ کو 13 سال تک تکلیفیں دی گئی، صبر کرتے رہے۔ اب آپ یہاں پر بھی خاموش رہیں گے تو یہ لوگ کیا ہو جائیں گے، اگلی نسل کو مٹا دیں گے، ایمان آگے نسلوں تک نہیں پہنچے گا۔ اپنی جان کی حفاظت کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے، ایمان ہماری نسلوں کے آگے تک پہنچے، اس بات کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو تلوار اٹھانا ہوگا۔ اب یہاں پر ہم تلوار کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کسی کو مارنے کے لیے نہیں، بس بلکہ اپنی جان کی دفاع کے لیے اٹھا رہے ہیں۔
کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مقام پر قریب میں ہی پیر روضہ ایک مقام ہے، وہاں پر بھی اللہ کے نبی پڑاؤ ڈالے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے یہاں پر بھی مسجد عریش بنی، وہاں پر اللہ کے نبی کا ٹینٹ وغیرہ لگا ہوا ہے۔ کب رمضان کے مہینے میں 17 رمضان روزے کی حالت میں اب صحابہ کرام آئے تو دشمن پہلے جو جگہ پر آپ کو پڑاؤ ڈال کر رکو ہیں، لیکن یہاں پہ جو کنواں تھا پانی کا ایریا تھا وہاں پہ لوگ قبضہ کر کو ہیں۔ اب مسلمانوں کو نہ پانی ہے نہ روزہ، وہ روزہ ہے افطاری کے لیے بھی پانی بھی نہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی سفر تیار کریں، جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ مٹھی پر جماعت ہے، پہلے یہ جنگ چل رہی ہے اسلام کے خاطر، اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اس وقت اللہ کے نبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارش وغیرہ برساتے ہیں، جنگ مسلمانوں کے حق میں جیتی جاتی ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 313 صحابہ تھے، 313 اور اتنی کم جماعت، اور اپوزٹ میں جو دشمن کے لوگ تھے وہ 1000 کے قریب تک تھے۔ اب مسلمانوں کے پاس گھوڑ سوار صرف 2 تھے، اور اونٹ وغیرہ 17 یا 8 وغیرہ جو بھی تھے، اور تلواریں بھی کوئی اس کی اصلی حقیقی تعداد تو معلوم نہیں، 8 یا 12 گناتے ہیں بہرحال، اب روایتیں بزرگوں کے الگ الگ ہیں، لیکن تھے تو کمزور ہر اعتبار سے، نہ کوئی جنگی تدبیریں ہم کو معلوم ہے، صرف مسلمانوں کے پاس اگر کوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی مدد، بس یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ کے نبی 313 کے لشکر کو لے کر آئے، اور کفار کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے قریش مکہ جو لوگ تھے وہاں پر صرف کافی لوگ وغیرہ، اب وہ لوگ 1000 لوگوں کا لشکر لے کر آئے، ان کے پاس گھوڑ سوار بھی تھے اور سواریاں بھی تھی، تلواریں بھی تھے۔ اب وہ لوگ ہنسنے لگے مسلمانوں پہ، بھائی تمہارے پاس نہ جنگے کا جنگی سامان ہے، نہ جنگ لڑنا آتا ہے، تم کو کچھ بھی معلوم بھی نہیں ہے، اور ہماری تعداد 1000 کی ہے، تمہاری 313 کی۔ ایک ایک آدمی مسلمان کا غیروں کو کیا کرنا، 3 آدمیوں سے لڑنا پڑے گا، تلوار بھی نہیں ہمارے پاس۔ تو وہ لوگ ہنسنے لگے کہ بھائی تم کیسے جیتو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی خوب دعا کی، یا اللہ یہ تھوڑی سی مٹھی بھر جماعت آج میں لے کر آیا صرف تیرے وعدے، تیری مدد پر، یا اللہ اگر آج ان لوگوں کی آپ مدد نہیں کریں گے تو اللہ کل اسلام کی طرف لوگوں کی رغبت کم ہو جائے گی، یا اللہ آپ مدد، یا اللہ نصرت کیجیے۔ اللہ کے نبی کی دعا کا اثر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح دکھایا کہ رمضان کے مہینے میں لڑائی ہو رہی، جنگ 17 رمضان کو یہ لڑائی شروع ہوئی۔ اگر آج ہمیں رمضان میں روزہ رکھنا مشکل ہوا تھا، لیکن ہمارے صحابہ نے ہمارے خاطر اپنی جانیں بھی قربان کی رمضان کے مقدس میں۔ تو بہرحال کرنا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی نصرت دی، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ کہتے ہیں تم بدر کے مقام میں اذلہ یعنی بے سر و سامان، تمہارے پاس تلوار وغیرہ کچھ بھی نہیں، ہم نے تمہاری مدد کی۔ اے محمد کو ڈراؤ اور ان لوگوں کے اندر شکریہ کا جذبہ پیدا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے 1000 فرشتے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارے، اور بہت سارے واقعات بھی ہیں، علماء ہیں ہمارے ساتھ سفر میں، آپ ان سے پوچھ لیجیے، جان لیجیے۔ بہرحال اس لڑائی میں مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے، 14 میں 6 صحابہ مہاجر تھے، مہاجر یعنی مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے 6 صحابہ تھے، انصار صحابہ 8 تھے، پورے کتنا ہوئے 6 8 14 ہو صاحب، ہم پورے دنیا مکہ مدینہ پورا عربی یاد کر لیں گے، اردو سارے بہرحال پورے کتنا ہوئے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ سامنے وہی پتھر دکھ رہا بورڈ، اس میں ان 14 صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، 14 صحابہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کے نام یہاں پر ایک بڑا سا بڑا چٹان کا پتھر بنا اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور کفار کے جو مشرکین لوگ تھے مسلمانوں کے مقابل میں جو لڑ رہے تھے، ان کے 70 لوگ مارے گئے، ان میں بڑے بڑے عتبہ، شیبہ اور ابو جہل یہ سب بڑے سردار مارے گئے اس جنگ، اور 70 لوگوں کو قیدی بنایا گیا۔ اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان کر ہے تفصیل سے۔ میرا یہ مختصر سی باتیں تھی، یہ تاریخ تھی، اور یہاں پر آتا ہے تاریخ میں یہاں پر جو صحابہ کرام شہید ہیں ان کی بھی مزاریں اس زمین میں تدفین ہیں۔ اب جب بھی ہم مزار کے پاس جاتے ہیں اللہ کے نبی کے قول کی یاد رکھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں یہ بات کہیں کہ انبیاء کی مزاروں کو عبادت گاہ مت بناؤ، اور انبیاء کے جو بھی سلسلے میں آتے ہیں صحابہ کرام و بزرگان اکرام، ہمارے لوگوں کی عادت کیا بنی تھی، گئے گا تو چادر پکڑ لینا، سجدہ کرنا، ماتھا ٹیکنا، ان سے مرادیں مانگنا، یہ سب غلط ہے۔ دینے والی ذات صرف اللہ ہے۔
ہاں؟ تو اس لیے مزار کو کبھی عبادت گاہ نہیں بنانا. اگر کسی بزرگ کی مزار کے پاس آپ جائیں تو کچھ ان کو پڑھ کر بخشیں, ان کی زندگی کو یاد کریں کیسے انہوں نے زندگی گزاری. اللہ سے دعا کریں اللہ ہم کو بھی ایسے ہی اسلام کے خاطر مر مٹنے والا جذبہ پیدا کرے, صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا جذبہ پیدا کرے. تو اس لیے اسی مقدس جگہ پہ ہم آئے ہیں. اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ سے نصرت دی ہے. ساری دنیا کی نظر تھی بھائی 313 تلوار بھی نہیں ان لوگوں کے پاس کیسے جیتیں گے, لیکن اللہ کی مدد ہمارے لیے کافی. آج بھی وہی اللہ ہے, وہی مسلمان ہیں, لیکن ہمارے ایمان کی کمزوری ہے. اس لیے مسلمانوں پہ ظلم بھی ہو رہا, لیکن ہماری دعاؤں میں اثر ہی نہیں. کعبے کو پکڑ کے دعا کر رہی, دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ تو ہمارے ایمان میں تر و تازگی لانا. صحابہ کے پاس جو ایمان تھا ایسے ایمان ہم پیدا کریں گے تو اللہ کی نصرت آج بھی تیار ہے. بہرحال تو یہ مقدس جگہ ہے. چلو دعا مختصر دعا. یہ ہے بدر کا قبرستان, بدر کے مقام پر جو واقع ہے. تو روایتوں میں آتا ہے, یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اسی جگہ پر صحابہ کرام کو دفن کیا گیا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق دے.